الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نماز کا طریقہ عرض کیا گیا تھا، لیکن وہ نماز کا طریقہ فرض نماز کا تھا۔ اس کے علاوہ واجب نماز جیسے وتر ہے یا سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتیں تو اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا فرض نمازوں کا، کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورت، اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے، دوبارہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ، رکوع، 2 سجدے، اور اس کے بعد تشہد۔ تشہد کے بعد اگر 3 رکعت والی نماز فرض ہے تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ کھڑے ہو کر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اگر فرض کی تیسری رکعت میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے اور بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے رکوع کر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ فرضوں کی بات ہے، صرف فرضوں کی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے جان بوجھ کر یا بھولے سے، دونوں صورتوں میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بھولے سے رہ گئی تو گناہ نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر ہم وتر پڑھ رہے ہیں تو وتر کے اندر تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسری سورت ملائیں گے، اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی۔ البتہ اس کے بعد دعا پڑھنا، دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ مسنون دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے یعنی رمضان المبارک میں تو امام اور مقتدی دونوں کے لیے، اور اگر اکیلا پڑھ رہا ہے یعنی رمضان کے علاوہ تو ہر آدمی کے لیے اس دعا کا پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر یہ دعا یاد نہیں تو جب تک یاد نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یاد کرنا ضروری ہے، یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یاد نہیں کرے گا اور صرف ربنا آتنا پڑھتا رہے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے
نماز کی عبارت میں سے کوئی سی بھی اگر نہیں آتی تو اس کا یاد کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے، جس طریقے سے ہم دنیا کے دوسرے کاموں کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کوشش نہیں کر رہا، ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، صرف ایک ہی سورت سورہ اخلاص قل اللہ احد ہر رکعت میں پڑھتے رہتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ ایک ہی رکعت میں، ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا یہ مکروہ ہے اور حرام کے نزدیک ہے۔ اس لیے کم سے کم قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں سورہ فیل سے لے کر والناس تک، ان کا یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور جب تک یاد نہ ہو اس وقت تک سورہ اخلاص پڑھتا رہے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ جب تک یاد نہ ہو اور یہ پڑھے پھر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، یاد ہی نہیں کر رہا، اور سورہ اخلاص جو یاد ہے وہی پڑھ رہا ہے، تو گناہ گار ہوگا۔ تو وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا اور اس کے بعد پھر رکوع کرنا، جس طریقے سے عام نمازوں کے اندر رکوع، پھر سجدہ، 2 سجدے، اور اس کے بعد تشہد، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنت مؤکدہ، جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس طریقے سے میں نے وتر میں عرض کیا کہ پہلی 2 رکعتیں تو اسی طریقے سے جیسے ہم فرض میں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد دوسری رکعت میں قعدہ کر کر، یعنی تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، مسئلہ اگر بھولے سے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد بھولے سے بھول کر درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی، یہاں تک پڑھا، کوئی اس کے بعد یاد آ گیا تو کھڑا ہو جائے اللہ اکبر کہہ کر، اور اگر اللہم صلی علی محمد یہاں تک کہا تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھا اور پھر یاد آیا، یا اس سے آگے پڑھا اور پھر یاد آیا تو فوراً کھڑا ہو جائے، اور آخر میں یعنی آخری رکعت میں تشہد کے بعد دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرے، اور اس کے بعد پھر تشہد، درود شریف، دعا پڑھ کر سلام پھیرے، جسے سجدہ سہو کہتے ہیں، یعنی غلطی یا بھول کا سجدہ۔ بہرحال اگر 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، یہ ہر رکعت کے اندر، چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو یا وتر ہو، کوئی سی بھی رکعت۔ لیکن اگر ہم نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اس میں ہمیں نے عرض کیا تھا کہ مقتدی خاموش کھڑا رہے گا، اس نے سورہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھنی۔ تو تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد سورت ملائے، پھر رکوع کرے، سجدہ کرے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو اور چوتھی رکعت کے اندر بھی اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اور سورت ملائے، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد تشہد پڑھے، بیٹھ جائے، قعدہ کرے، تشہد پڑھے، التحیات، اس کے بعد درود شریف، پھر دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ یہ تھی سنت مؤکدہ۔ اور اگر ہم سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں اور اسی میں نفل بھی آتے ہیں، اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لے تو نفل پڑھنے کی اجازت ہے، 4 رکعت نفل کی نیت باندھ کر 4 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ رات کو 4 رکعت نفل پڑھے، دن میں 2 کر کے پڑھے، یہ افضل ہے۔ تو اگر 4 رکعت نفل
یا 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھیں تو اس میں تھوڑا سا اور فرق ہے. جیسے عصر کی سنتیں ہیں یا عشاء کی 4 سنتیں ہیں، یہ غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتے ہوئے ہم نیت کریں گے، اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر سورت ملانا، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ. دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ. یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں، کوئی سی بھی نماز ہو، فرض ہو، وتر ہو، سنت ہو یا نفل ہو، تو اس کے اندر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنی ہے. تو دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت. اگر سورت شروع کر رہے ہیں تو وہاں بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. جیسے قل اللہ احد سے پہلے بسم اللہ، یا قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو اس سے پہلے بسم اللہ، الم تر کیف فعل ربک پڑھی تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا بھی جائز ہے، نہ پڑھنا بھی جائز ہے، دونوں طرح کی اجازت ہے. 2 رکعتیں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع و سجدہ کریں گے. اس کے بعد تشہد، قعدہ، پہلا قعدہ، اس کے اندر آپ التحیات پڑھیں. التحیات پڑھنے کے بعد پہلے قعدے میں سنت غیر مؤکدہ اور نفل، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں تشہد کے بعد یعنی التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، یہ افضل ہے. اور درود شریف پڑھنے کے بعد اب جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت میں. اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو چاہیں تو آپ الحمدللہ سے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے، اور چاہیں تو ثنا دوبارہ پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک. یہ تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع سجدہ کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے تشہد، اور اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. تو سنت غیر مؤکدہ اور نفل کے اندر یہ فرق ہوا، یعنی باقی فرض، سنت مؤکدہ اور واجب وتر، اس سے ہٹ کر سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز میں یہ فرق ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کے پہلے قعدے میں یعنی 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ افضل ہے. اگر کوئی نہ پڑھے تب بھی جائز ہے، صرف اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر کھڑا ہو جائے تو جائز، لیکن درود شریف پڑھنا افضل. اور پھر درود شریف کے بعد جب کھڑے ہوں تیسری رکعت میں تو ثنا یعنی سبحانک اللہم سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں. یہ 2 فرق ہیں سنت غیر مؤکدہ اور نفل کے اندر. اس کے علاوہ مکروہ اوقات، جس وقت سورج نکل رہا ہو، سورج نکلنا شروع ہوا اس وقت سے لے کر جب تک سورج اچھی طرح نہیں نکل جاتا، یہ تقریباً 10 منٹ کا وقفہ ہے. احتیاطاً علماء نے 15 منٹ یا 20 منٹ بتائے اس وقت. اور اسی طریقے سے عین زوال کے وقت، یعنی جب سورج بالکل سر پر آ جائے، جو زوال کا وقت جنتری میں لکھا ہوا ہوتا ہے، 5 منٹ اس سے پہلے اور 5 منٹ بعد. اسی طریقے سے جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات کے اندر کسی بھی نماز کا پڑھنا جائز نہیں، صحیح نہیں. البتہ اسی دن کی عصر کی نماز، جب سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے اگر عصر کی نماز اسی دن کی آپ نے شروع کر دی ہے تو سورج غروب ہوتے وقت بھی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. یہ اسی دن کی عصر. البتہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز صحیح نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ صبح صادق کے بعد یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو صبح صادق ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت نماز فرض فجر کے، یہ 4 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے. ان 4 رکعتوں کے علاوہ
کسی قسم کے نفل پڑھنا جائز نہیں، نہ سنتوں سے پہلے اور نہ ہی سنتوں کے بعد، فرضوں کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں جب تک کہ سورج اچھی طرح طلوع نہیں ہو جاتا۔ البتہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے وہ اسی رات کی قضا ہو یا پہلے سے قضا ہو، سنتوں سے پہلے بھی، سنتوں کے بعد بھی، فرضوں سے پہلے بھی، فرضوں کے بعد بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت ادا کیا جا سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد جب تک ہم نے عصر کے فرض نہیں پڑھے، عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے پہلے جتنے چاہیں جو چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے چاہے فرض نماز کو کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے، مثال کے طور پر آج سورج غروب ہوا ہے 7:06 پر، ایک آدمی نے 7 بجے نماز پڑھی ہے فرض کی، تو 7 بجے اس نے نماز پڑھی ہے۔ اس نماز پڑھنے سے پہلے، فرض پڑھنے سے پہلے اگر وہ نفل پڑھے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے فرض نماز اول وقت میں پڑھ لی، یعنی تقریباً 5:15 بجے اس نے نماز پڑھ لی، اب فرض پڑھ لیے، اب فرض پڑھنے کے بعد وہ نفل نہیں پڑھ سکتا، نفل پڑھنے کی اسے اجازت نہیں۔ کسی بھی قسم کے نفل، چاہے تو تحیۃ الوضو ہو یا تحیۃ المسجد ہو یا صلاۃ الحاجت ہو یا صلاۃ التوبہ ہو یا کوئی سے بھی نفل ہو، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ البتہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اسی دن کی قضا نمازیں ہوں یا اس سے پہلے کی قضا نماز ہو، تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قضا نماز تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن نفل نہیں۔ آدمی سفر میں ہے، یاد رکھیے شریعت میں مسافر کسے کہتے ہیں؟ جب انسان اپنے گھر سے 48 میل دور جانے کا ارادہ کر کے چلے، اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، یعنی بلدیہ سے، میونسپلٹی سے باہر نکل جائے تو وہ مسافر ہو جائے۔ جو اس سٹی کی بلدیہ ہے، اس شہر کی بلدیہ ہے، جب اس بلدیہ سے باہر نکل جائے اور 48 میل دور جانے کا اس کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہو جائے گا۔ تقریباً 78 کلومیٹر دور جانے کا اس کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہو جائے گا۔ اب اس دوران سفر میں وہ 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھے گا، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھے جائیں گے اور عشاء کے ساتھ 3 وتر پڑھے جائیں گے۔ البتہ سنت اور نوافل میں اسے مکمل اختیار ہے، پڑھے تب بھی جائز، نہ پڑھے تب بھی جائز، اسے چھوڑنے کی بھی رخصت ہے، پڑھنے کی بھی، لیکن پڑھنا افضل اور بہتر ہے، بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس فرصت ہے، سکون و اطمینان کے ساتھ ہے اور اس کے پاس وقت ہے، نہ گاڑی نکلنے کا خطرہ ہے، نہ بس کے جانے کا خطرہ ہے، نہ ہی کسی اور کام کی جلدی ہے، تو ایسی صورت میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ سنتیں اور نوافل ادا کرے۔ البتہ یہی آدمی اگر مقیم امام کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو اب جو ہے پوری نماز پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے، ایک آدمی دیر سے پہنچا اور اس کی کچھ رکعتیں نکل گئیں، تو اب یہ 4 ہی رکعتیں پڑھے گا، حتیٰ کہ اگر جا کر یہ آخری قعدے میں ملا ہے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہاں پہنچ گیا اور امام کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا، تب بھی یہ 4 ہی رکعتیں پڑھے گا کیونکہ اسے امام کی اقتدا مل گئی۔ اس کے بعد جب یہ اپنی منزل پہ پہنچا ہے، یعنی جس جگہ اس نے سفر کر کے جانا تھا، جب یہ تو بات تھی راستے کی، جب یہ وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچنے کے بعد اب اگر اس کا 15 دن وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے یا 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے
تو پھر یہی ترتیب ہوگی، یعنی یہ مسافر ہی ہوگا، قصر نماز پڑھے گا، ظہر عصر عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھے گا، اور باقی نمازیں سنت نفل پوری پڑھی جائیں گی، اور اگر چھوڑ دے تو رخصت ہے۔ وطر بہرحال لازمی پڑھنے ہیں، وطر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اب جو ہے نماز یہ مکمل پڑھے گا۔ کیا مقصد؟ یعنی فرض پورے پڑھے جائیں گے، یہ مسافر کے لیے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی مختصر بات سن لیجئے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اہل علاقہ میں سے کوئی 1-2 آدمی بھی اگر نماز جنازہ کے مسلمان کی پڑھ لیں گے تو سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو یاد رکھیے سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ کے اندر 4 فرض ہیں، وہ 4 فرض کون سے ہیں؟ 4 تکبیریں، یہی فرض ہیں، 4 تکبیریں یہ فرض ہیں۔ جب نماز جنازہ تیار ہو جائے، نماز جنازہ سامنے رکھا جائے تو اب صفیں باندھیں گے، اور صفیں باندھ کر نیت کریں گے، اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہنا لازمی ہے، مردوں امام نے بھی اور مقتدیوں نے بھی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بعض کتابوں کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، وہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر نماز والی ثنا پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، دونوں طرح صحیح ہے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب نماز جنازہ کی دوسری یا تیسری یا چوتھی تکبیر کی ہی جاتی ہے تو تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے گردن اوپر اٹھا دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، گردن اٹھانے کی ضرورت نہیں، تو زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے بس۔ اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں بعض الفاظ کی زیادتی بھی ہوتی ہے، وسلمت وبارکت ورحمت، اگر وہ بھی پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانے اور نہ ہی گردن بلند کرنی ہے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر اب دعا مانگیں گے۔ دعا اگر میت بالغ کی ہے، مرد ہو یا عورت، تو دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں دعائیں آتی ہیں، لیکن مشہور دعا یہی ہے، اس لیے یہ پڑھ لیں یا اس کے علاوہ پڑھ لیں کافی ہے۔ اور اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو یاد کرنا چاہیے بھائی، اگرچہ نماز جنازہ ہو جائے گا لیکن دعا یاد کر لینی چاہیے۔ آج ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے گا، لیکن آج اگر ہمیں خود ہی دعا، دوسروں کے لیے ہم دعا نہیں کر رہے تو ہم دوسروں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ اس لیے اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے اعزاء اقربا بہن بھائیوں کے لیے ان دعاؤں کا یاد کرنا بہت ضروری اور بڑی جامع اور بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، وصغیرنا وکبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان پر موت عطا فرما۔ کیسی جامع اور پیاری دعا ہے، اس لیے تھوڑی سی محنت کر کے اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور اگر میت نابالغ کی ہے تو نابالغ اگر بچہ ہے، لڑکا ہے، تو دعا یہ پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا
وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا۔ اور اگر لڑکی ہے، بچی ہے، تو دعا مانگے اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعة ومشفعة۔ اس کے بعد چوتھی دعا مانگے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جانب۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً جنازہ اٹھا لیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کسی قسم کی دعا مانگنا یہ غلط ہے، دعا مانگنے کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ نماز جنازہ تیار ہے، ہم نے وضو کرنا ہے۔ ادھر ہم وضو کریں گے، جتنی دیر میں ہم وضو کریں گے اتنی دیر میں نماز جنازہ ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر جلدی سے تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ نماز جنازہ تیار ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں وضو کروں گا، وضو کرنے کے بعد مجھے نماز جنازہ نہیں ملے گی کہ نماز جنازہ ہو جائے گی، تو تیمم کر لیں اور تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں۔ لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جو میت کا ولی اور وارث نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے جنازہ روکا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر میت کا ولی یا وارث ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے، بغیر وضو کے اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے جنازے کا انتظار کیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ